اے مولا کریم سب چیز پر رحم فرما، لیکن مدارس عربیہ جس انداز سے چل رہے ہیں اور علماء اپنی ہمت اکٹھا کر کے مدرسے کو چلا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان عوام سے تو کہتے کہتے ہم تھک گئے ہیں، ان عوام کے بھی دل کو اتنا وسیع کر دے کہ تیری توفیق سے تیری رحمت سے یہ بھی مدرسے کا خیال رکھنے والے دینے والے بنے۔ اور مولا کریم تو غیب سے مدد فرما، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، اے اللہ زمانے کے لحاظ سے ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے قلوب پر تو نہیں لیکن ہماری زبان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اے اللہ تیرے رہتے ہوئے آج ہم ایک لفظ بول نہیں سکتے، پناہ کی جگہ ڈھونڈے تو پناہ نہیں ملے گی تو آخر کہاں جائے؟ اے مولا تو ہی بتا۔ ایک آوارہ لڑکا اپنے ماں کی پہلو کو ڈھونڈتا ہے، اپنے باپ کے قدم کو چھوتا ہے کہ باپ ہمارا معاف کر کے اپنے گلے لگا لے گا، اور ماں اپنے گود میں رکھ کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھے گی۔ اے مولا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے تیرے سوا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہم کو مٹا دے تو ہم سب جان حاضر کیے ہوئے ہیں، مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہم سب پہلے ہی کہہ چکے ہیں آمنا باللہ و ملائکتہ و اے مولا کریم مسلمانوں کی نگہبان، تو نے غیروں کے ساتھ جو معاملہ کر رکھا ہے ان کو رزق ملتے ہیں، ان کی بہاریں ملتی ہیں، اے اللہ ان کے دن اور رات سکھ چین سے گزر رہے، اور ایک مسلمان مانا کی غلطی کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو باپ سے مہربان، ماں سے زیادہ مہربان ہے، پھر ہماری رکھوالی کون کرے گا، نگہبانی کون کرے گا؟ مولا کریم ہم پر ترس کھا، ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم تو نہیں سدھرے لیکن تو بگڑا نہیں، تو ہر زمانے میں ارحم الراحمین رہا ہے، اگلے بھی راحمین رہے گا۔ مولا کریم اس ایمان کا صلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اے اللہ ہمارے پاس کچھ مایا کچھ پونجی نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، ایک ایمان کی پونجی ہے، ہماری کوتاہی نے ہمارے ساری عظمت کو لے لیا، ہماری غفلت نے ہمارے نماز کو کھا لیا، زکوٰۃ کو کھا لیا، روزے کو کھا لیا، حج کو کھا لیا۔ اے مولا کریم اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ایمان کے سوا اور تیری رحمت کے سوا۔ ایک رشتہ ہے ماں باپ کی طرح، ایک رشتہ ہے ماں بیٹے کی طرح، اے مولا کریم اتنا ہی رشتہ کی لاج رکھ کے ہمیں صراط مستقیم پر چلا اپنا بنا لے، محبت کرنے والا بنا دے، رات و دن تیرا نام جپوں، اے اللہ ایسا مزاج بنا دے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ محترم بزرگوں دوستو، وقت اپنے متعینہ وقت سے نکل گیا، جو وقت تھا اس سے آگے نکل گیا۔ دین میں لوگوں کی ضرورت کا ہوتا ہے، اس لیے مزید گفتگو نہیں ہوگی۔ آپ کو بلایا گیا کیونکہ مدرسہ آپ چلاتے ہیں، مدرسے والے کی خواہش ہوئی کہ ہم نے آپ کے پیسے کو کہاں استعمال کیا، تو اس کا نمونہ بچوں کی شکل میں آپ کے سامنے لایا گیا۔ جن بچوں کا آپ نے سنا ہے یہ ابھی اس لائق نہیں ہے، ابھی کامل نہیں ہوئے، ابھی ناقص ہے۔ حضور اسی لیے ایک حدیث پڑھی ہے کوئی کپڑا والا تھا پورا دکان والا کہ لوگ جتنے لوگ ہیں انسان بالغ عاقل ہوشیار، بالکل ہلکا رہے گا کھانا لگا رہے، کہ جتنے انسان ہیں وہ سارے انسان
हम सब खाई रहे का वसीम भाई अमलों के और इल्मों के कान हैं। कान समझ रहे हैं, हमारी आपकी कान नहीं, बल्कि मादनियात के कान। कोयला जमीन से निकलता है, असरवाद का मसला अबरक तो जमीन से निकलता है, कांसा तांबा जमीन से निकलता है। उसी तरीके से सोना और चांदी भी कानगी से निकलता है। गद्दी वाले का बहुत ये कोई समझाने की बात नहीं। जल्लन बाबू का इसी तरीके से ये बच्चे कान से निकल गए हैं, माँ के पेट से निकल गए, गोद से निकल गए। अब ये बघुआ देते देते खड़े हो गए हैं, अब ये चलने वाले हैं। हदीस में आया, और खुद मदीना में जो इब्तिदाई जमाना गुजरा है उसमें सहाबा किराम आई का नहीं चले सीतामढ़ी में अपने बच्चों को जो पढ़ सकते थे कहाँ चला गए तो उनको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाता था। खाना तो वही गई इसलिए हमको भी और आपको भी बच्चों को सिखाना चाहिए। इससे बच्चे की आदत बनती है। अल्लाह ने जो सलाहियत रखी है वो उजागर होती है। ये बच्चे अब इस हद को पहुंच गए हैं कि उनके माँ बाप या तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनकी जबान में सलासत नहीं है, वो अच्छी तरह अदा नहीं कर सकते, इसलिए मदरसे के हवाले कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अरे बोलो तो कोई आदमी, एक को आदमी बोल दो सब की तरफ से हो जाएंगे। तू सब तो बोले में आगे है, इसलिए तू सब पहले ही बोले, ये बच्चा सब पहले ही बोला। ये इस बात की अलामत है कि सोने को जिस ढंग से, जिस नक्शो निगार के साथ जेवर बनाइए और ढालिए, वैसे ही जेवर बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए आपने इनको यहां भेजा है। माशाअल्लाह, कोई कमी तो ऐसी समझ में नहीं आती है, लेकिन कमी है। बच्चों के हिसाब से कोई कमी नहीं है, लेकिन उमूमी कामिल सलाहियत जो होती है, पूरी सलाहियत, वो अभी बाकी है। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह जल्ल शानो इन बच्चों को परवान चढ़ा के इनकी सलाहियत को उजागर कर दें, और कल के दिन जब ये इश्तियाक नहीं रहेगा, जैसे मौलाना मतलूब साहब नहीं रहे रहमतुल्लाह अलैह, तो यही बच्चे यहां काम करेंगे, हमारी जगह यही बैठेंगे, हमारी जगह यही बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? इसको, इन बच्चों को आप तोशे आखिरत समझिए। और जहां तक किसी बच्चे से गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो हुजूर से भूल न हुई थी, कई बार हुई। आज भी आप मदीना शरीफ की मस्जिद में नमाज पढ़िए, मगरिब की नमाज का जो इमाम होता है वो जरूर थोड़ा बहुत भूलता है। इसको समझ लीजिए। क्यों भूलता है? इसीलिए कि उस मुसल्ले पर आपका एक उम्मती जो इमाम बन के खड़ा है वो भी भूल जाता है। तो भूल कोई बुरी चीज नहीं है, भूल पर अड़े रहना ये बहुत बुरी चीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर भूल की बात है, नादानी की बात है, तो हमारे उलमा हुफ़ाज़ में भी खराबी है। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास कहते हैं। फी अलग है, सुदूर अलग है ना। साद को फी के साथ लगा देते हैं, दूर को उससे लगा देते हैं, अगले से। कहिए फी सुदूरिन्नास, फी सुदूरिन्नास, इसका नाम इल्म क़रात में सकता नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बच्चे ने गलती की, क़रात में इला पर वक्फ कर दिया। इला जो है कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि वो हर्फ है, और हर्फ पर वक्फ नहीं होना चाहिए। ये मोटी सी बात है, ये बच्चे ही के लिए तो हम लोग आए हैं, इसलिए दो चार बात बोल देते हैं।
اسی طریقے سے آئیے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک. اب پڑھنے والے دھڑلے سے یا بے دھیان ہوتے ہیں یا ان کی زبان ایسی چڑھی ہوئی ہے ادا کرتی ہے فصلی نہ کہتے فصلی لربک. تو ہم بڑے بھی غلطی کرتے ہیں. اس لیے ان بچوں کی غلطی کو، نسیان کو، بھول چوک کو آپ ذہن میں نہ رکھیے. یہ ابھی کان سے نکلے ہیں، پھر اس کی دھلائی ہوگی، مجھائی ہوگی، اس کو پگھلایا جائے گا، اس کو چھانا جائے گا، تب خالص لوہا بنے گا، یہ خالص سونا بنے گا. یہ مختصر سی بات آپ سے کہی گئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہم تو یہاں پر تقریر سننے نہیں آتے، ہم بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس بچے کا آئیڈیا کیسا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ آگے چل کے بڑا گبر جبر نکلے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تقریر کا پروگرام مختصر رکھنا چاہیے. ان بچوں کے پروگرام کو بھرپور دیکھنا دکھانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پر طلبہ اتنے ہوشیار تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہہ دوں کہ ہم اور آپ دعائیں معصورہ، جیسے میں گھر میں آنے جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سفر کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، امامہ باندھنے کی دعا، کرتا پہننے کی دعا، پاجامہ پہننے کی دعا، ہر ایک چیز کی دعا ہے. اس دعا کو اگر آپ عملی جامہ پہنا دیں، کبھی کبھی اساتذہ کو چاہیے اپنے سامنے ایک بچے کو بلائیں، دیکھتا ہوں کہ تم نے پائجامہ کیسے پہننا ہے، پائجامہ کیسے پہننا ہے. سب بچے وہاں پر رہیں. اگر بچے کو نہیں معلوم ہے تو اساتذہ بتائیں کہ پائجامہ بیٹھ کر کے پہننا ہے اور پگڑی کھڑے ہو کر کے باندھنا ہے. نہ سمجھے؟ اگر یہ شروع سے ابتدائی سے بچے کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ جوان ہوں گے تو ان کے بزرگی کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی اور ان کو بزرگ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو آپ کو پروف دے دیتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی فضائل نصاب کتاب سب ہے جو پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، ان کے دادا تھے حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ. بہت دنوں کے بعد، طالب علمی کے بعد جب فارغ ہوئے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. ملاقات بات ہوئی، خبر خیریت کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولوی محمد اسماعیل کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور آج جی میں آیا ہے کہ نوجوان ہو گئے اور فراغت بھی ہو گئی، تو کیوں نہ میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں. تو کہا کہ تو تو پہلی بغیر بیعت ہے کہ سب کچھ کر رکھا ہے، تو ہم تم کو کیا سکھاویں گے. کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں اور بڑے کے لگامی میں رہنا بہت ضروری ہے، اسی لیے بیعت کر لیا جائے. تو حضرت نے کہا ارے تو بخاری شریف پڑھا ہے نا؟ کہا جی. بخاری شریف، مسلم جی پڑھ لیا، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب پڑھ لیا نا؟ تو کہا جی پڑھ لیا. تو کہا کہ اس مولوی کو جو فارغ ہو گیا ہے اس کو قواعد بغدادی دھرا دیا جائے تو یہ عقل مندی ہے کہ بیوقوفی ہے؟ تو کہا کہ یہ تو بیوقوفی ہے، جو بخاری پڑھ لیا ہے وہ قواعد بغدادی کا تو ماہر ہو گیا. تو کہا کہ حضرت کم سے کم سرپرست ہونے کے ناطے آپ بیعت کر لیجیے. کہا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، میں نوجوان بچوں کی خبر لیتا ہوں، تمہارے بارے میں یہ معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی معصورہ یعنی منقول دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں کا موقع بموقع، قدم بقدم جو کام ہوتا ہے اور جس پر دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان تمام دعاؤں کا ورد تم بچپنے سے کرتے آ رہے ہو.
اس لیے تمہارے بزرگی میں کوئی کسر باقی نہیں رہی، اس لیے میں تم کو بیعت نہیں کروں گا۔ تو کہا حضرت یہ آپ کہتے ہیں تو یہ آپ کے علم کی بات ہے، ہمارے علم سے نہیں سمجھ میں آتی، کم سے کم آپ ہمارے سرپرست ہو جائیے نا، ہاتھ پر ہاتھ دھر دیجیے، دعا دے دیجیے، ہم آپ کے ہو جائیں گے، آپ ہمارے ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ کیوں دھریں؟ تم نے تو وعدہ کرنے سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دیا، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیعت کیا جائے، کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے پیر صاحب نے خط لکھ دیا بنارس سے، تم کو ہم نے بیعت کر لیا، مرید کر لیا، ہو گئے مرید، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو تم نے اقرار کر لیا، ہم جانتے ہیں، اس لیے تم آج سے ہمارے مرید ہو گئے۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ بچوں کے عملی زندگی پر اگر تھوڑا مشاقی ہو جائے، تمرین ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے آگے چل کے بہکیں گے نہیں، بلکہ اپنی رفتار پر رہیں گے، اور ان کو احساس رہے گا کہ ہم کو ایسے رہنا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے سلام کرنا ہے، ایسے مصافحہ کرنا ہے، تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ہے ان بچوں نے اپنے ہر موقع کے لیے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، ایسے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے ہدایت چھینتے نہیں۔ یہ مختصر سی بات تھی طلبہ کے لیے اور ہم سب کے لیے، اس لیے اتنے ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو آنے کو قبول فرمائے، اور ان بچوں کے لیے دعا فرمائیے، اپنے بھی عملی کمی کے لیے اللہ سے توبہ کیجیے اور معافی مانگ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک، اسألک موجبات رحمتک، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، وعزائم مغفرتک، وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، والغنیمۃ من کل اثم مولا کریم، مولا کریم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، یا رحم اللہ، اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ ولا ہما الا فرجتہ، اے اللہ نہ ہم سے کسی غم کو یا کسی پریشانی کو نہ چھوڑ، اے اللہ جو ہم کو عاجز کر دیتے۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور نہ کوئی ایسی ضرورت ہو جو تیری ضرورت ہو، تیرے رضا کی ضرورت ہو، تیرے خوشی کے لیے ہو، مولا کریم اس سب کو پورا فرما، اے اللہ ان سب کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم تو آئے تھے ان بچوں کا سننے، لیکن ہم ہی کہنے لگے، اے اللہ مختصر کر دیا ہے۔ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں مولا کریم، رات بھر دن بھر جو ذکر ہو تو بھی تیری حمد کے لیے کافی نہیں، مگر میرے مولا تو اپنے بندوں کی بڑی رعایت کرتا ہے۔ اے اللہ آج ہمارے علماء اور حفاظ پڑھنے کے بعد راستہ بدل دیتے، اے اللہ کیا تیرا راستہ سیدھا نہیں ہے؟ کیا اس راستے پر مخمل نہیں بچھے ہوئے ہیں؟ ہم کو جوتا پہن کر کے فرشتوں کے پروں پر چلنے کی توفیق دیا، اور ہم کتنے بد نصیب ہو گئے کہ آپ کے فرش والے راستے کو چھوڑ دیا اور دنیا داری میں پھنس گئے۔ اے مولا کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے
صاحب افتاء مفتیوں کی اے اللہ حفاظت فرما، ہمارے قاضیوں کی حفاظت فرما، اور سب کے ساتھ ہمارے علماء کے سامنے جو ان بچوں نے یا عوام بھائیوں کے سامنے جو ان بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے، اے اللہ ہمارے جیسی زبان نہ بنانا جو لکنت بھی کھاتی ہے اور دھیان بھی بدل دیتی ہے، نسیان بھی آ جاتی ہے۔ اے اللہ ان بچوں کو جو اس جھوپڑی میں رات و دن زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اللہ کا نام لے رہے ہیں، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے پر کمر بستہ ہے، اے اللہ ان علماء، حفاظ، اساتذہ کرام، نائبین، محتمین اور ان بچوں پر اور ان بچیوں پر خاص رحمت فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ بستی کسی ایسے عالم کے نام سے منسوب ہے جس کو بہار کے سب لوگ جانتے ہیں۔ اے مولا کریم، وہ کتنے بڑے تھے اور کتنے اونچے تھے، ان کی عظمت کتنی تھی۔ مولا کریم، سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گاؤں پر رحم فرما، ہمارے کھیت پر رحم فرما، ہمارے کسب اور کمائی پر رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے جیب خرچ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گھر کے خرچ پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، سب چیز پر رحم فرما، لیکن مدارس عربیہ جس انداز سے چل رہے ہیں اور علماء اپنی ہمت اکٹھا کر کے مدرسے کو چلا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان عوام سے تو کہتے کہتے ہم تھک گئے ہیں، ان عوام کے بھی دل کو اتنا وسیع کر دے کہ تیری توفیق سے، تیری رحمت سے یہ بھی مدرسے کا خیال رکھنے والے، دینے والے بنے۔ اور مولا کریم، تو غیب سے مدد فرما، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما، اے اللہ تو غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ زمانے کے لحاظ سے ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے قلوب پر تو نہیں لیکن ہماری زبان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اے اللہ تیرے رہتے ہوئے آج ہم ایک لفظ بول نہیں سکتے، پناہ کی جگہ ڈھونڈے تو پناہ نہیں ملے گی تو آخر کہاں جائے؟ اے مولا تو ہی بتا۔ ایک آوارہ لڑکا اپنے ماں کے پہلو کو ڈھونڈتا ہے، اپنے باپ کے قدم کو چھوتا ہے کہ باپ ہمارا معاف کر کے اپنے گلے لگا لے گا، اور ماں اپنے گود میں رکھ کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھے گی۔ اے مولا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے تیرے سوا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہم کو مٹا دے تو ہم سب جان حاضر کیے ہوئے ہیں، مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہم سب پہلے ہی کہہ چکے ہیں، آمنا باللہ و ملائکتی و کتبہ۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، مسلمانوں کی نگہبان، تو نے غیروں کے ساتھ جو معاملہ کر رکھا ہے ان کو رزق ملتے ہیں، ان کی بہاریں ملتی ہیں، اے اللہ ان کے دن اور رات سکھ چین سے گزر رہے، اور ایک مسلمان مانا کی غلطی کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو باپ سے مہربان، ماں سے زیادہ مہربان ہے، پھر ہماری رکھوالی کون کرے گا، نگہبانی کون کرے گا؟ مولا کریم ہم پر ترس کھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تو نہیں سدھرے لیکن تو بگڑا نہیں ہے، تو ہر زمانے میں ارحم الراحمین رہا ہے، اگلے بھی راحمین رہے گا۔ مولا کریم اس ایمان کا صلہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اے اللہ ہمارے پاس کچھ مایا، کچھ پونجی نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، ایک ایمان کی پونجی ہے۔ ہماری کوتاہی نے ہمارے ساری عظمت کو لے لیا، ہماری غفلت نے ہماری نماز کو کھا لیا، زکوٰۃ کو کھا لیا، روزے کو کھا لیا، حج کو کھا لیا۔ اے مولا کریم اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ایمان کے سوا اور تیری رحمت کے سوا۔ ایک رشتہ ہے ماں باپ کی طرح، ایک رشتہ ہے ماں بیٹے کی طرح۔ اے مولا کریم اتنا ہی رشتہ کی لاج رکھ کے ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اپنا بنا لے، محبت کرنے والا بنا دے، رات و دن تیرا نام جپوں، اے اللہ ایسا مزاج بنا دے۔ اے مولا کریم یہ ادارہ، دنیا میں کتنے ادارے ہیں، آخر تو کتنا نام چاہتا ہے؟ ہر ادارے میں رات و دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا ارحم الراحمین کے نعرے لگتے ہیں، چپ کر کے آواز سے بھی، اے اللہ دعاؤں میں بھی، دلوں میں بھی، دماغوں میں، جسم کے ہر عضو میں مولا تو ہی ہے، پھر کس کے پاس جاؤں میرے مولا؟ میرے مولا، اے میرے مولا، تیرے نبی نے کہا
کہ اگر دعا کرتے ہوئے آنکھ کی پپنی کا ایک بال اگر بھیگ جائے آنسو کے قطرے سے تو ہم دعا کو قبول کر لیتے۔ مولا کریم یہ بات میں اپنے دعوے سے نہیں بلکہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی نہیں فرمائے۔ مولا کریم ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعا تو ہم آپ کے ادب اور عظمت کے لحاظ سے نہیں کر سکے، نہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کر سکے، لیکن میرے مولا آپ کے نبی تو لنگڑے لولو اندھے بہرے سب کے لیے آسرا بن جایا کرتے تھے، تو مولا کل ہے۔ میرے مولا ہم تمام مسلمانوں اور تمام مدرسے کی نگہبانی فرما، اے اللہ نگہبانی فرما، تمام مدرسوں کی نگہبانی فرما، تمام مسلمانوں کی نگہبانی فرما۔ اے مولا کریم ہم تو ظالم نہیں ہیں، اس لیے کہ تو بھی ظالم نہیں ہے، تیرا نبی بھی نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، ہم تو ساری دنیا انسانیت کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ اس نبی کی قسم، اے اللہ اس نبی کے عظمت کی قسم جس نے اپنے کافر مہمان کے پاخانے اور نجاست کو اپنے ہاتھ سے دھویا تھا، پھر ہم کہاں ظالم ٹھہرے۔ مولا کریم ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ ماں اور باپ سے زیادہ تو محبت رکھتا ہے، اسی محبت کے شکریہ میں مولا کریم ان بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو عالم با عمل بنا۔ اے اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے راستہ چلتے چلتے بھٹک جائیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان بابوؤں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے۔ اے مولا کریم یہ لوگ کے بچے نہیں، میرے بچے بھی ہیں، یہ عوام سب کے باپ نہیں بلکہ ہم سب کے باپ ہیں۔ اے مولا کریم عوام کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما، اور جتنے مدارس اسلامیہ ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، گوہیا میں چلتے ہو یا مال و مکانات میں، یہ اس کی قدر تمہارے یہاں نہیں ہے، اس کی قدر ہے کہ تمہارے نام کے مالا جپتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرے نبی کی سنت پر تھوڑا بہت چلتے ہیں۔ اے مولا کریم تمام مدرسوں کی آبیاری فرما، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، اسی سلسلے میں بیرار مدرسے کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، انہی بچوں کے اوپر ہماری بھی مغفرت فرما اور اپنے بندوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نستودع اللہ دینکم وامانتکم برحمت ربک وبسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آنسو کو چہرے پر ملنا چاہیے، رومال کپڑوں سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے